فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وقال اللہ تعالی وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وقال اللہ تعالی فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، معززہ موقرہ معلمات، متعلمات، اور دینی ماں بہنیں، آج ادارے سے تکمیل بخاری کرنے والی 9 طالبات کے لیے مسرت کا موقع بھی ہے اور غم کا بھی۔ جیسا کہ ابھی وہ منظوم کلام میں بہت اچھی طرح سے اس بات کو اجاگر کیا گیا تھا، خوشی اس بات کی ہے کہ اس ادارے کی پروردہ طالبات تکمیل کر رہی ہیں، خمار فضیلت حاصل کر رہی ہیں۔ معلمات کی محنتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے آج۔ مدرسے کے قیام کا مقصد سامنے آیا۔ کہ ہم ایسی بچیاں تیار کرنا چاہتے ہیں جو علاقوں میں جائیں اور جا کر ایسے نسوانی ادارے چلائیں اور دین کی رہبری کا کام کریں۔ کسی بھی چیز کی تکمیل پر خوشی ہوتی ہے، مکان مکمل ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے،
ازدواجی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے تو خوشی ہوتی. قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد آسمان کی چھت کے نیچے سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کی تکمیل پر خوشی ہونی چاہیے. اور غم اس بات کا ہے کہ ابھی تک جو برکات اور جو انوار بچیاں کتابوں سے، معلمات سے حاصل کر رہی تھیں، اس سے محرومی ہے. گھر جانے کے بعد اس ماحول کے نہ ملنے کا صدمہ رہے گا، افسوس رہے گا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، لیکن سرکار کا دنیا سے جانا بڑے غم لایا. اس لیے کہ وہی آتی تھی، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اتنی مبارک چیز آ رہی تھی، اس کا سلسلہ منقطع ہوا. جبریل آ رہے تھے، وہ سلسلہ منقطع ہوا تو غم ہے. یہ دنیا میں دونوں چیزیں ساتھ ہی چلتی ہیں. خدا دیتا ہے جن کو عیش، ان کو غم بھی ہوتے ہیں، اور جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. تو آج دونوں چیزیں جمع ہو گئی، خوشی بھی اور غم بھی. معلمات کی اتنی پاکیزہ صحبت، مدرسے کا اتنا مبارک ماحول اب کہاں ہے جانے کے بعد؟ جانے والی بچیاں خیال رکھیں کہ اتنے سال ادارے میں رہ کر آپ نے جو علم حاصل کیا، اس علم کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو بروئے کار لائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ماں بہنوں کو فائدہ پہنچائیں، قرآن پڑھائیں، تعلیم دیں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں. نمبر 2، علم کے آنے کے بعد اپنے کو ہیچ مدانی کا احساس برقرار رکھیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا. کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ مجھے بہت آ گیا، اور دوسروں پر برتری ظاہر کرنے کے لیے الفاظ اور اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہ کریں. تواضع، عاجزی، انکساری. گھر کا بڑا خیال رکھنا، ماں بہن کا، ابا جان کا، تمام کا خیال رکھنا، ان کی خدمتیں کرنا، گھر کو سجانا، یہ بھی خیال رہے. شادی ہو جائے تو شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا. اپنی وضاقت دینی رکھنا. اچھا لباس پہنے، لیکن جو ناجائز بناؤ سنگار ہے اس سے آپ کو بچنا ہے.
اور رات دن یہ علم جو حاصل ہوا اس کے باقی رہنے کی دعا کرنی. ابھی 9 طالبات نے بخاری شریف کا کتاب التوحید کا آخری باب پڑھا. یہ ہے کتاب التوحید کا ایک باب. کتاب التوحید میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 58 باب پیش کیے ہیں. ان میں سے 58 باب آپ نے ابھی پڑھا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب توحید اخیر میں کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا سے جائے تو توحید ساتھ ہونی چاہیے، یعنی ایمان کی سلامتی ہونی چاہیے. پیچھے تمام اعمال، اخلاق، کردار، مسائل تمام پر عمل کر لیا. اب دنیا سے جانے کا وقت آیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو سب کیا کرایا بیکار ہو جائے گا. تو امام بخاری شروع میں کتاب الایمان لائے کہ اعمال کرنے ہو تو ایمان شرط، یعنی اللہ کی یہاں عمل قبول کب ہوگا؟ پہلی شرط ایمان ہے. اب امام بخاری کہتے ہیں کہ شروع میں بھی ایمان چاہیے اور اخیر میں بھی ایمان چاہیے. یہ دو ایمان کے بیچ میں اعمال رہیں گے تو یہ اعمال عند اللہ قبول ہوں گے. اس میں تو بڑی لمبی بحثیں ہیں. بہت سی ماں بہنیں پہلی مرتبہ تشریف لائیں. ابھی حضرت مولانا نے جو افتتاحی تقریر فرمائی اس میں یہ بات بتلائی کہ بخاری کے موقع پر کیوں اہتمام کیا جاتا ہے بلانے کا لوگوں کو. ایک تو لوگ بیچارے جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتاب ہے کیا. دوسرا یہ بھی پتہ نہیں اسوں میں چلتا سال بھر برکتیں لوٹی ہماری بچیوں نے، انوار میں نہا گئیں، مدرسے نے چاہا کہ اخیر میں آپ کو یاد کیا جائے، بلایا جائے تاکہ ختم بخاری میں شامل ہو کر بخاری کا ایک سبق پڑھ لیں، سن لیں. بچیاں کتنی محنت کرتی ہوں گی اس کا اندازہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ختم بخاری کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں شامل ہو جائیں. یہ ادارے کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کو یاد کیا، ہم کو بلایا. اخیر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ وزن کا باب ہے. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا. یہ باب ان لوگوں کے رد میں قائم کیا ہے جو وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں بھی میں نہیں جاتا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، دین ہی کو نہیں مانتے، تو وہ وزن کو کیا مانیں گے؟
علماء بیٹھے ہیں، ذرا ان کے فائدے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ایک جماعت تھی معتزلہ کی. معتزلہ نہ کہتے ہیں، معتزلہ جو بھی چیز عقل میں نہ آئے اس کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا عمل نظر ہی نہیں آتے، تو نظر نہیں آتے تو وزن کیسے کریں گے؟ اس کو مثال سے سمجھو. جیسے گلاب کا پھول ہے، اس کو ترازو میں رکھ دیں گے تو وزن ہو جائے گا، کیونکہ وہ گلاب کے پھول کا جسم ہے، تو جسم جس چیز کا ہو اس کا وزن ہو سکتا ہے. جسامت ہو جس میں، اس میں وزن ہو سکتا ہے. لیکن گلاب کے پھول میں ایک خوشبو ہے. اب کوئی کہے کہ خوشبو نکالو اندر سے اس کا وزن کرو، کر سکتے ہیں؟ اس لیے معتزلہ نہ کہتے ہیں کہ وزن کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ صبح میں نماز پڑھی ابھی نظر آتی، ظہر کو نماز پڑھیں گے نظر آئے گی. ابھی ماں بہنیں نماز پڑھ کے آ رہی ہیں گھر سے، اگر سب سے پوچھا جائے لاؤ نماز لاؤ، دے سکتی ہیں؟ وہ یہ کہیں گی کہ یہ کوئی ذی جرم چیز نہیں ہے، سالڈ چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو اٹھا کر دی جا سکتی. یہ تو روحانی چیز ہے، غیر مرئی ہے. جو چیز نظر نہیں آتی، جیسے خوشبو نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی، اس طرح کیے ہوئے اعمال بھی نظر نہیں آتے. تو جب نظر نہیں آتے تو وزن کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک جواب، پہلے تو اس کا ایک جواب دیتے ہیں. ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے. وہ کتنا بڑا قادر ہے کہ اس نے ذرا سے جرثومے سے انسان کامل بنایا ہے. کہتے ہیں نطفے میں سوئی کے ناکے کے برابر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، اس سے انسان بنتا ہے. اگر میں آپ کے سامنے گیہوں کا دانہ رکھ دوں اور یوں کہوں کہ اس کے اندر سے کونپل نکالو، سوئی کی طرح کونپل نکالو، وہ کہے گا ایسے سخت دانے کے اندر سے کونپل کیسے نکال سکتے ہیں؟ سوئی کیسے نکال سکتے ہیں؟ باریک سوئی. کسان بیج کو زمین کے نیچے ڈال دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے، پھر اتنی سخت زمین اور سخت گیہوں کے دانے میں سے اللہ تعالیٰ سوئی کی طرح ہری سی سوئی نکالتے ہیں. کوئی کر سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے پانی کا ایک قطرہ رکھ دوں اور یوں کہوں کہ اس کے اندر ڈیزائن بناؤ، ایک انسان کا چہرہ بناؤ، خالی چہرہ پانی کے قطرے میں، بنا سکیں گے؟ پانی کے قطرے میں چہرہ بنا سکتے ہیں؟ ہاں، آپ یوں کہیں کہ مٹی کے اندر ایک شکل بناؤ، آپ بنا دیں گے؟ اللہ روزانہ قطروں میں سے شکلیں پیدا فرماتے ہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزانہ لاکھوں مچھلیاں پیدا فرماتے ہیں اور وہ لاکھوں مچھلیوں کی دو دو آنکھیں بھی پیدا فرماتے ہیں. بندہ کسی کی ایک آنکھ بنا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ لاکھوں آنکھیں بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ یہ یقین رکھو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر. وہ چاہے تو عمل کا وزن بھی کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو مٹی سے بیج بھی نکال سکتے ہیں اور ایک بیج سے ہزاروں دانے بھی پیدا کر سکتے ہیں.
بہت آسان سا جواب تو ماں بہنوں یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عنہما کہ جو اعمال ہیں ہمارے اس کی آخرت کے اندر شکلیں بن جائیں گی, جسم بن جائے گا. دنیا میں جسم نہیں ہے, وہاں جسم بنے گا. یہ زندگی میں صرف عمل کی شکل ہے. عمل ہم کرتے ہیں اتنی دیر وہ ظاہر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں یہ جمع ہوتا ہے اور جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی شکل بنائیں گے. وہاں ہر چیز کی ایک شکل ہے. وہاں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل کی شکل میں آئیں گے. دیکھو بادل بنا دیا جو پڑھنے والے کے اوپر سایہ کریں گے. دنیا میں ہر ایک کو موت آتی ہے, جو زندہ ہے اس کو موت آنی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کو موت تو آتی ہے, لیکن آپ نے موت کو دیکھا ہے؟ جو اسرائیل علیہ السلام موت لے کر ہماری آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, ان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. موت کی کوئی شکل دیکھی؟ نہیں دیکھی. لیکن حدیث میں فرمایا کہ آخرت کے اندر جب جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا, آخری جنتی جنت میں جائے گا, آخری جہنمی جہنم میں چلا جائے گا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ موت کو لاؤ. اب پورا مجمع دیکھ رہا ہوگا موت آ رہی ہے. دنیا میں موت ہے, آخرت میں موت نہیں. آخرت میں موت کی موت ہے. جبریل علیہ السلام ایک مینڈا لائیں گے, ایک بکرا لائیں گے, سفید اور کالے پٹے اس کے اوپر ہوں گے. سب مجمع سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ یہ موت ہے. دیکھو موت کو دمبے کی شکل میں لائے کہ نہیں. حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے, جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, جن ماں بہنوں کے پاس زیورات ہیں, ایک ایک چیز گن کر 7.5 تولہ سونا ہو جائے, 52.5 تولہ چاندی ہو جائے, یا سونے کی قیمت چاندی جتنی ہو جائے, تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنی. جس مال کی زکوٰۃ دنیا میں ادا نہیں کی گئی اس کی شکل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سانپ کی بنا دیں گے, اور وہ خزانہ جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے وہ قیامت کے دن جو ہے گلے کے اندر ہار کی طرح سانپ جو ہے بنا کر لٹکا دیا جائے گا, اور وہ منہ میں ڈس رہا ہوگا اور کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. گلے سے لگایا تو گلے میں ہار بنا دیا سانپ کی شکل میں. لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایسے قدرت والے ہیں کہ ان کو یہ جسم بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر جسم کے بنائے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کرنے پر قادر ہیں. بخار آیا ایک آدمی کو, لیکن بخار ہے کتنا؟ 100 ہے, 101 ہے, 102 ہے, 103 ہے. یہ ہاتھ لگا کر معلوم نہیں کیا جا سکتا. بخار نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا, لیکن کہتے ہیں باڈی گرم ہوئی ہے. باڈی کا گرم ہونا اندر کے معاملے میں کچھ گڑبڑی ہے, اس کی علامت ہے. آپ نے نکالا تھرمومیٹر, لگا دیا بغل کے نیچے,
پھر نکال کر دیکھا 103 بخار ہے. لو بخار کو تول لیا, بخار تل گیا. سر چکرا رہا ہے, پیر لڑکھڑا رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے ایک پٹا بڑا باندھا, پمپ کیا, فرمایا تم کو جو ہے پریشر ہے. نظر نہیں آتا, چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, کوئی کہے گا کہ ان کو پریشر ہے؟ پریشر کس نے بتایا؟ مشین نے بتایا. تو جب دنیا والے نہ نظر آنے والی چیز کا وزن کر سکتے ہیں تو اللہ کی وزن نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا وزن ہوگا. 3 باتیں کہی ہیں ماں بہنوں, لیکن آپ یہاں سے جائیں گے تو پوچھیں گے لوگ کہ بہت سبق سننے گئی تھی تو کیا پڑھ کے آئی؟ پروگرام تو سنا, بچیاں فارغ ہوئی وہ بھی دیکھا, لیکن یہ جو لمبی تقریر ہوئی, کہتے ہیں بخاری ختم ہوئی, بخاری ختم ہوئی, اس میں تجھے کیا حاصل ہوا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ایک جواب تو یہ دینا کہ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا تو اعمال کو وزنی بناؤ, اعمال کو وزنی بناؤ. ترازو ہوگی قیامت کے دن, جیسے دنیا میں ترازو ہوتی ہے نا, اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ وہاں آخرت کے اندر ترازو رکھیں گے. 2 قول آئے ہیں. ایک قول یہ آیا کہ پہلے وزن ہوگا پھر حساب ہوگا, دوسرا قول یہ کہ پہلے حساب ہوگا پھر وزن کریں گے. پہلے عمل کا حساب لکھا جوکھا جائے گا, اس کے بعد چٹھی دی جائے گی, اس کے بعد وزن ہوگا. تو آپ ایک سبق یاد رکھنا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال کا وزن ہونا ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال وزنی ہو جائے. یہ امام بخاری اخیر میں سبق دینا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہونا ہو آخرت میں تو اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی فکر کیجیے. اعمال کیسے وزنی ہوں گے مولانا, یہ تو بتاؤ. ایک عورت ایک مولانا کے پاس تعویذ لینے گئی. مولانا تعویذ دیجئے, میرا شوہر پریشان کرتا ہے. تو یہ عام شکایت ہے, بیچارہ کتنی بھی خدمت کرتا ہے لیکن عورت جو ہے وہ اس کا دل نہیں بھرتا اتنی خدمت کے باوجود. یہی کہتی ہے کہ تمہاری ساتھ رہنے میں مجھے 2 چیتھڑے کے علاوہ کیا ملا ہے, اور 2 لیتھڑے اور 2 ٹھیکرے ملے ہیں, اور کیا ملا ہے. حالانکہ بیچارہ نے گھر بھر کے سامان دیا ہے, جوتے کے چپلوں کے ڈھیر لگا دیے, لیکن نہیں کہا یہ تو سڑے جوتے تم لائے, اس میں کیا لائے ہیں. شوہر سے پریشان تھی, میرا شوہر دھیان نہیں دیتا, اب کھلاتا ہے, پلاتا ہے, کپڑے پہناتا ہے, گھر میں رکھتا ہے, اب اس سے کیا زیادہ دھیان کیا دینا ہے. تو کتنا دھیان دیتی یہ بھی تو بتا. تو مولانا ایک تعویذ دے دیجئے, شوہر ذرا میرے کہنے میں آ جائے. مولانا نے کہا کتنے مولویوں کے پاس گئی؟ کہا میں تو بڑے بڑے مولویوں کے پاس گئی, بڑے بڑے تعویذ لائی, لیکن یہ شوہر بھی عجیب چیز ہے, اس کے اوپر اثر ہی کسی چیز کا نہیں ہو. تو مولانا نے کہا تو مرغی پال لے. اچھا مولانا, مرغیاں پالنے سے شوہر فرما بردار ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو میں مرغی کا فارم ڈال دیتی تھی. کہا تو بات سمجھی نہیں. ایک عورت تھی, اس نے مرغی پالی. پڑوس والی جو تھی وہ موقع بموقع جو ہے مہمانوں کے بہانے سے پڑوسن کی مرغی کے انڈے کھا جاتی تھی کہ آج میرے یہاں مہمان آئے 2 انڈے دے, آج میرے یہاں مہمان آئے تیرے یہاں مرغی ہے 2 انڈے دے. چند دن تو عورت دیتی ہے, سخاوت کرتی ہے, پھر اس کا بھی ناکا آ جاتا ہے, کنارہ آ گیا. تو عورت نے کہا کہ تم مرغی پال لینے.
آج انڈے کل انڈے 2 دن کے بعد انڈے. انڈے میں تجھے کتنے انڈے دوں گی؟ تو مرغی پال لے تو تیرے کو روز انڈے ملتے رہے. یہ واقعے سے میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی وہ مولوی اس گھر اس گھر اس در اس در نہیں. ایک در پکڑ لے اللہ کا, اس سے مانگتی رہے, اللہ سب کام تیرے آسان کریں گے. میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں. لیکن اللہ والوں کے سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اپنے اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. تو ایک بات تو ابن عباس کی آپ کے سامنے رکھی کہ عمل کی شکل آئی. دوسرا قول یہ ہے کہ جو صاحب عمل ہے اسی کو تولا جائے گا, صاحب عمل کو تولا جائے گا. حدیث ہے یجاؤ یوم القیامت رجلا سمینا زخیما لا یزن عند اللہ جناح بعودۃ. قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم کافر کو لایا جائے گا اور ترازو کے پلنے میں ڈال دیا جائے گا, مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا. لیکن لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے کہ اس کا بے حیثیت ہونا بتایا. مچھر کا پر جیسے بے حیثیت ہے ایسا بے حیثیت ہے اللہ کے یہاں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. بعض لوگوں نے کہا کہ عمل نامہ تول دیں گے, جس میں عمل لکھے ہیں اسی کو تولیں گے. ایک گناہگار جو ہے وہ لایا جائے گا, اس کے 99 دفتر تا حد نظر برائیوں کے ہیں. اس نے طے کر لیا جہنم کے لیے ریڈی ہو گیا, جیسے گاڑی ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی جہنم میں جانے کے لیے اسٹارٹ ہی ہو رہا تھا کہ اپنا ٹن آ گیا جہنم کا, اور جا رہا تھا سیدھا جہنم کی طرف. کہاں ٹھہر جا حساب تیرا ہوا نہیں, ابھی کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہا تو جہنم میں جا رہا ہوں. ٹھہر جا, فرشتہ آئے گا. یہ روایت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چھوٹی سی چٹھی فرشتے کے ہاتھ میں ہوگی, حسنات کا پلڑا, نیکیوں کا پلڑا. وہ آدمی جو جہنم میں جا رہا ہے 99 گناہوں کے دفتر والا, اس کو کہا کہ یہ چٹھی ذرا ڈالنی ہے تیری نیکیوں کے پلے میں. اس نے کہا یہ چٹھی کی کیا آئے گی؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ. اونٹ کتنا بڑا جانور ہے, اس کو زیرہ کھلا تو کیا ہوگا؟ اس کو تو پورا درخت چاہیے. فرمایا اللہ کے یہاں 2 شکلیں, فضل اور عدل. ظلم نہیں اللہ کے یہاں. اللہ ظلم پسند نہیں کرتے, اور دنیا میں ظالم کے ظلم کو بھی اللہ برداشت نہیں کرتے. فرعون نے ظلم کیا تو غرقاب کر دیا گیا. دیر سویر ظالم کا انجام خطرناک ہوتا ہے. اللہ مشرک کو چلا لیتے ہیں, ظالم کو نہیں چلاتے. حضرت علی فرماتے بھائی دیکھ تو صحیح کیا وزن ہوتا ہے. جیسے ہی یہ پرچی ڈالی تو حسنات کا پلڑا تو نیچے, اور وہ 99 دفتر والا تو پلڑا ہوا میں اڑ رہا ہے. وہ بے وزن ہو گیا, یہ وزن دار ہو گیا. اس نے پوچھا اللہ اس میں ہے کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ تو نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا, وہ ہے. ایک مرتبہ تو نے اخلاص سے مجھے اپنا رب مان لیا تھا اور حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا تھا, بس وہ ہے. اتنا وزن ہو گیا اس کا. حدیث شریف میں فرمایا کلمہ طیبہ سے وزنی میزان عمل میں کچھ نہیں ہے. یہ کلمے میں اتنا وزن ہے. ایک بات, ایک اور حدیث شریف میں آیا جس کی ہم کو بہت ضرورت ہے کہ حسنات کے پلڑے میں اچھے اخلاق بہت وزنی ہے. خوش اخلاق رہنا, اچھے اخلاق والی زندگی گزارنا, یہ
حسنات کے پلڑے کو بھر دیتا. تو 3 باتیں ہوئی. ایک بات تو یہ ہوئی کہ اعمال کو شکل دی جائے گی. نمبر 2 صاحب عمل کو تولا جائے گا. نمبر 3 صحیفہ عمل کو تولا جائے گا. نمبر 4 امام بخاری کا اور جمہور کا خیال یہ ہے کہ عمل کو تولا جائے. کس کے عمل کو تولیں گے؟ امام بخاری فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم، بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا. بنو آدم میں سب آ گئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے، نیک لوگ بھی آئے، کافر بھی آئے، مومن بھی آئے. سب کے اعمال کو تولا جائے گا. یہ تو امام بخاری کا دعویٰ ہے. اور خالی یہ نہیں چلو ابھی جاتے جاتے ایک سبق پڑھ کے جاؤ. زیادہ تر جو ہے خواتین کا بولنے کا کاروبار زیادہ ہے. جہاں 2 عورتیں بیٹھی تو اعمال کے ٹھکانے لگا دیتے. نماز پڑھی، یہ پڑھی، قرآن پڑھا، پھر غیبت کا ڈبہ لے کے جو پان ڈبے میں بیٹھی تو سب پان ڈبے میں ختم. امام بخاری کہتے ہیں خالی عمل نہیں تولا جائے گا، تمہاری باتیں بھی تولی جائے گی. اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھو. آج کا ایک سبق کیا رہے گا؟ زبان پر کنٹرول. اور زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے امام بخاری نے کیا بتایا؟ ذکر اللہ کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. عمرو ابن دینار حدیث شریف پڑھا کر فارغ ہوتے تھے تو ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ 130 صحابہ سے ملاقات ہے. جب اپنے افعال و اعمال سے فارغ ہوتے تو فرصت کے اوقات میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی تو یہ بہترین ذکر ہے. قرآن کریم کھولو، گھر کے اندر نور آ جائے گا، انوار آ جائیں گے، برکتیں آ جائیں گی. تلاوت کرو، گھر میں تلاوت کا نظام بناؤ. زبان کو غیبت سے، برائیوں سے، حسد سے، کینہ کپٹ کی باتوں سے بالکل محفوظ رکھو. کیوں؟ ہر بات کا وزن کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. ایک شخص حضور کے پاس آیا، آ کر کہا حضور میں اپنی قوم کا سردار ہوں، آپ کی طرف سے کیا پیغام دوں قوم کو؟ حضور نے فرمایا ایک تو ایمان کی دعوت دیں، نمبر 2 اعمال صالحہ کی دعوت دیں، نمبر 3 قوم والوں کو کہنا کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اور فضولیات سے بچائیں، غیبت سے اور برے کاموں سے اور بری باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا. دوسرے صحابہ کہنے لگے بڑے اچھے اعمال تھے، جنت میں پہنچے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی کلمہ ایسا کہہ دیا جس کی وجہ سے اعمال کے اوپر پانی پھر گیا ہو. ایک حدیث شریف میں فرمایا آدمی زبان سے ایک جملہ ایسا نکال دیتا ہے کہ جہنم کی 70 سال کی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ایک دم دھماکہ ہوا زور کا. صحابہ ایک دم چونک گئے، ارے یہ کیا ہوا حضور؟ فرمائے ایک پتھر جو ہے چلا تھا 70 سال پہلے جہنم سے، اب وہ آ کر کے زمین پر گرا ہے. اس کی آواز ہوئی. ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ صبح میں ایمان والا ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا صبح میں ایمان والا ہو جائے گا، وہ یہ زمانہ چل رہا ہے۔ صبح میں بہت اچھا عمل کیا، وظیفے پڑھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، اور پھر زبان سے کوئی جملہ بات چیت گفتگو کے اندر کافرانہ نکل گیا، کیا ہوگا نتیجہ؟ سب اعمال بیکار ہو گئے اور وہ کافر ہو گیا، اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول۔ تو آج کا ایک سبق تو یہ کہ اعمال کو وزنی بنانے کے لیے مخلصانہ اعمال چاہیے، عمل کے اندر اخلاص چاہیے، اور دوسرا اپنی زبان پر کنٹرول چاہیے۔ انبیاء کرام کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، مستثنا ہیں، انبیاء مستثنا ہیں۔ جانتے ہیں انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کو رسالت کا فریضہ دے کر بھیجا تھا تو تم نے اس کو کمپلیٹ کیا کہ نہیں، یہ سوال انبیاء سے ہوگا۔ ان کو ذمہ داری دے کر بھیجا گیا تو اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ عام انسانوں سے اعمال اور اقوال کا سوال ہوگا۔ نمبر 2، حدیث شریف میں فرمایا 70,000 ایمان والے وہ ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضور کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا ایمان رکھتے ہوں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوں گے، اور ٹانے ٹوٹ کے اور تعویذ گنڈے نہیں کرتے ہوں۔ اگر تعویذ یا دم درود قرآن اور حدیث والا ہے تو جائز ہے، اور من گڑت ہے تو مت کرو۔ ماں بہنوں کا تعویذ کا بھی بڑا شوق رہتا ہے۔ قرآن پڑھو، اس سے بڑا تعویذ کوئی۔ گھر میں روزانہ یاسین شریف پڑھو۔ فضائل سور میں لکھا ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیتیں، 3 آیتیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ 3 آیتیں جو دن کے اندر پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بیمار کی عیادت کر کے آئے گا اللہ تعالی اس کو 70,000 فرشتوں کی دعائیں عطا کرے گا۔ ایک عیادت کرنا یعنی بیمار پرسی کرنا، اس میں اتنا ثواب ہے، با وضو جانا اور زیادہ نہ بیٹھنا، اور جا کر بیٹھ کر بھی پھر زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ بیمار بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں کی بیچاری ایک خاتون گئی تھی، وہ کمزور ہوتا ہے، بیمار تو کمزور ہو ہی جاتا ہے، وہ کئی دن سے بیچارے بیمار تھے۔ جاتے ہی اس نے کہا کہ اللہ اللہ، آپ کے تو بچنے کی اب کوئی شکل نہیں رہی۔ بیچارہ بہت گھبرا گیا کہ تو ملک الموت بن کے آئی۔ انہوں نے کہا اچھا میری شکل نہیں ہے بچنے کی؟ کہا نہیں بالکل نہیں، کیونکہ میرے پڑوس میں بھی تمہاری طرح بیمار تھا، وہ بھی مرج گیا، وہ بچا نہیں۔ تو کیا کہنا چاہیے بیمار کے یہاں جا کے؟ کیا کہنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، لا باس طہور انشاءاللہ، بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اللہ تجھے شفا دے دے۔ اور بیمار سے دعا کرواؤ کہ تو بیمار ہے، تیرے پاس رحمت کے فرشتے ہیں، تو دعا کرے تو ہمارے لیے بھی کام ہو جائے گا، فرشتے آمین کہیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھا کیسی تعلیم ہے اسلام کی؟ اسلام کی تعلیمات بہترین ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، لیکن پہلے سے ٹائم معلوم کر کے جانا۔ اب یہ بیمار کو دیکھنے کے لیے ایک عورت گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی تم میرے بیمار کو دیکھنا ہے، کب جائیں گے؟ تو کہا شام کو کھا کے جاؤں گی اب میں۔
ઘર વાलों ने सर पकड़ लिया कि आ तो खावानू भी माथे पड़ो माड़ा, तो खाना भी खाने की बात करती। मेरे वालिद साहब किसी की आयादत के लिए जाते थे तो पहले तालीम मालूम करते थे, कब तखल्ली का टाइम, क्या तखलिये का, जब बिल्कुल फारिग होता है बीमार, दवा दारू इस्तिंजा वगैरह कुछ नहीं है, वो टाइम पे जाते थे, खड़े खड़े उसको दुआ देते थे, खैर खैरियत, और जाकर कहते थे इंशाल्लाह अच्छे हो जाओगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत। सर पे हाथ फेरते थे, कंधे पे हाथ फेरते थे और दुआ करके 2 मिनट में चले जाते थे। तो हमारे एक उस्ताद गए थे, बाहरी भरकम बोटे, उन्होंने कहा हजरत अभी 5 मिनट बैठो तो सही, मेरा तो अभी सांस भी ठहरा नहीं है और आप वापस भी जा रहे। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जबान की कंट्रोल की बड़ी अहमियत है। इसलिए इमाम बुखारी कहते हैं कि अगर आमाल के पलड़े को वजनी बनाना है तो जबान को जिक्र से आरास्ता करो। देखो, मैंने मेरी किताब शुरू की थी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह से शुरू की है इमाम बुखारी ने अपनी किताब, वो भी जिक्रुल्लाह। और मैंने अपनी किताब को खत्म किया है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यह हदीस की फजीलत सुने। यह हदीस हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं मन काला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही मिअत मर्रतिन हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कान मिस्ल ज़बदिल बहर। कि अगर किसी ने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा दिन के अंदर पढ़ लिया तो उसके छोटे छोटे गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो तो भी अल्लाह माफ कर देते। इमाम बुखारी कफ़ारे मजलिस वाली हदीस नहीं ला सके, उनकी शर्त पर नहीं है, इसलिए अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस 3 मरतबा लाए हैं। एक तो अहमद इब्न इश्काब के तरीक से यह हदीस अखीर में पेश की है, और कुतैबा इब्न सईद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनके तरीक से एक हदीस पेश की है, और एक ज़ुहैर इब्न हर्ब, ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनके तरीक से भी यह हदीस पेश की है, लेकिन उसमें तकदीम ताखीर है। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, एक हदीस में है सुबहान अल्लाह की कितनी अहमियत है। सुबहान अल्लाह तमलउल मीजान, अल्लाह ने जो मीजान बनाया, अब मीजान कितना बड़ा है। सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मरफू रिवायत है, फरमाते हैं कि अगर आसमान और जमीन को एक पलड़े में आमाल वाले तराजू के अंदर रख दिया जाए तो आसमान और जमीन का वजन वो एक पलड़ा करके रख देगा। इब्ने मसूद फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, और अजीब बात फरमाते हैं, कि तराजू का एक पलड़ा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आसमान और जमीन उसके अंदर ऐसे हैं जैसे बड़े मैदान के अंदर अंगूठी। एक पलड़े का आलम यह है तो 2 पलड़ों का आलम क्या हो, इतना बड़ा पलड़ा है। तो खाली सुबहान अल्लाह कहते हैं तो उसकी नूरानियत से वो पलड़ा भर जाता है, लेकिन सुबहान अल्लाह कहने वाला है कौन? जुआ खेल रहा है, सुबहान अल्लाह पढ़ रहा है, उसके अमल का, उसके सुबहान अल्लाह का वजन नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग है, मुत्तकी है, मुखलिस है, अल्लाह वाला है, वो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहे उसका वजन पड़ता है। ये बात कुर्तुबी ने लिखी है।
تو سبحان اللہ کہنے والے میں بھی فرق ہے. ایک فاجر قرآن پڑھے اس کا ثواب الگ ہے، اور ایک بزرگ قرآن پڑھے اس کا ثواب الگ ہے. دونوں کے ثواب میں فرق آئے گا. قرآن ایک ہی ہے، ثواب میں فرق آ جائے گا. دوسری حدیث میں ہے الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض. الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا آسمان اور زمین کو اجر سے بھر دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھ گئے اور وہ مجلس سے اٹھنے والے ہیں، اور جب مجلس ہوتی ہے تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کثر اللغط فیہ، اس کے اندر ادھر ادھر کی زیادہ باتیں ہو گئی. اب یہ تو پکڑ کا سبب بنے گی. جتنی باتیں ہو گئی صرف لکھی جا رہی ہے تو پکڑ کا سبب بنے گی. اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ فرمایا کفارہ مجلس والی حدیث پڑھ لو. کفارہ مجلس والی حدیث کیا ہے؟ جو ہمارے دعوت کے ساتھی پڑھتے رہتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کیا ہوگا؟ فرمایا جتنے کثیر باتیں ہو کر لغت اور غلط باتیں چلی وہ تمام کا کفارہ بن جائے گا یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا. امام بخاری فرماتے 16 سال میں نے روزہ دار رہ کر کے بخاری شریف کو تیار کیا ہے، امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے اور رہنما بنایا ہے. جس کو اپنی زندگی سنت کے مطابق بتانی ہو اور بتانی ہو اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے قرآن شریف رکھے اور بخاری شریف رکھے. یہ ادارہ حضرت مولانا سید مظہر الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ ہے. جیسے کہ حضرت مفتی قاسم صاحب نے فرمایا، ان کی حیات میں بھی انہوں نے حکم فرمایا تھا. میں طالب علم تھا لیکن حوصلہ افزائی کے لیے مجھے حکم دیا تھا اور حاضر ہوتا تھا ان کی زندگی میں بھی، ان کی حیات میں بھی، اور ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا ان کے ساتھ. اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ جھونپڑے سے شروع ہونے والا نسوانی ادارہ آج شجر باثمر بن چکا ہے. حضرت کی دعاؤں کا ثمرہ. حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم کی والدہ محترمہ پہلے پڑھایا کرتی تھیں. آج بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا دل خوش ہو گئے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ لڑکے اتنا اچھا نہیں پڑھتے جتنی کہ لڑکیاں شوق سے پڑھتی ہیں. میں نے لڑکیوں کے پرچے دیکھے ہیں، چونکہ میرے پاس پرچے آتے ہیں مختلف جگہوں کے. لڑکوں کے پرچے میں تحریر غلط اور لڑکیوں کے پرچے میں تحریر نہایت عمدہ، جوابات بھی بہترین اور پرچہ بھی نہایت صاف ستھرا. اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھیے، پاکیزہ زندگی روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے گزاریے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، حضرت مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. اور ابھی بہت سے عزائم ہیں، بہت سے کام باقی ہیں. ایک بلڈنگ بھی تیار ہو رہی ہے مدرسے کے سلسلے میں. اللہ کرے عافیت اور خیریت کے ساتھ یہ تعمیر بھی مکمل ہو جائے اور عافیت کے ساتھ ادارہ ہمیشہ چلتا رہے. آخری حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمائی کہ میں نے ذکر اللہ کر کے اپنی کتاب کو شروع کیا تھا. اور بھائیوں بہنوں، جب کوئی کام ختم ہو، کوئی کتاب ختم ہو تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو
کام ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, اسی کے کرم سے ہوتا ہے. ختم بھی ہوتا ہے تو اسی کے کرم سے ہوتا ہے. کتنے لوگ کام شروع کرتے ہیں, بیچ میں سے ادھورا رہ جاتا ہے اور چلے جاتے, لیکن اللہ نے اپنے فضل سے کام کو مکمل فرما دیا. ابھی حضرت نے فرمایا 6 لاکھ حدیثوں میں سے حدیث 6000 سے زیادہ جو ہے منتخب کر کے امت کے سامنے 16 سال کی محنتوں کے بعد رکھی ہے. اس لیے یہ کتاب بڑی مقبول ہے. جب تک یہ کتاب نہ پڑھ لے کوئی لڑکی طالبہ نہ فاضلہ کہلاتی ہے, نہ کوئی طالب علم عالم کہلاتا ہے. لوگوں نے بہت سی کتابیں نکال ڈالی, لیکن بخاری نکالنے والے نکل گئے. بخاری ابھی بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ فضیلت کے لیے ضروری کتاب ہے جو ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالی حضرت امام بخاری کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالی جو محشین ہیں, شارحین ہیں, ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے پڑھایا اور جو پڑھائیں گی ان کو بھی اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. ادارے کو اللہ تعالی محفوظ رکھے شرور اور فتن سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دعا ہوگی. ڈاکٹر پٹیل صاحب کی اہلیہ علیل ہیں, بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے. اور ادارے کو اور بہت سے لوگوں نے اس موقع پر اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں. ان تمام کے لیے ختم بخاری کے موقع پر چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس لیے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا شافی الامراض انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما, اپنی ردائے دائمی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ جن بچیوں نے تکمیل فرمائی, اے اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. جو پڑھ رہی ہیں ان کو بھی علم نافع عمل صالح عطا فرما. جو بچیاں قرآن شریف پڑھ رہی ہیں ان کے حافظوں کو قوی فرما. اے اللہ گھروں میں تلاوت کی فضاؤں کو عام فرما. کثرت سے ہمیں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے زبان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے بانی مبانی قبرستان میں آرام کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی بے انتہا مغفرت فرما. اعلی علیین میں بہترین جگہ عطا فرما. آج بہت بڑی تعداد میں ماں بہنیں
بخاری شریف کے ختم میں دعاؤں کے لیے تشریف لائیں، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، بیٹھنا منظور فرما، سننا منظور فرما، اور ہاتھ اٹھا کر جو مانگا اسے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے اللہ جو قانونی چارہ جوئیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، اے اللہ ملک کی حفاظت فرما، ملک میں امن و امان قائم فرما، ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو باحیا بنا، با اخلاق بنا، پردے برقعے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بازاروں میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے بے ضرورت سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنی ماں بہنیں ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے مجمع میں جو آج آئے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، جو معلمات اور ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلے عطا فرما، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو بچیوں میں عام تام فرما، اور اے اللہ ان کے فیض سے ماں بہنوں کو بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین اس خانوادے کو آباد فرما اور حفاظت فرما، ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، اور اے اللہ اس سلسلے کو دوام اور بقا عطا فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔